وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا. جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا مہینہ ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں اس دنیا کے اندر بھیجا، اور اسی مبارک مہینے میں اس دنیا سے آپ تشریف لے گئے. گزشتہ ہفتے یہاں تک بات ہوئی تھی کہ آپ علیہ السلام کی ولادت 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے. یہ 3 قول ہیں. بہت سارے علماء کی رائے یہ ہے کہ آپ 8 ربیع الاول کو اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور سب سے زیادہ مشہور جو قول ہے ہمارے یہاں عوام میں وہ 12 ربیع الاول کا ہے، لیکن علماء کی رائے کے مطابق وہ سب سے زیادہ کمزور قول ہے. سب سے زیادہ راجح قول جس پر جمہور علماء کی رائے ہے بلکہ اتفاق ہے وہ ہے 9 ربیع الاول کا، کہ آپ علیہ السلام 9 ربیع الاول کو اس دنیا کے اندر تشریف لائے. آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، یہ طے شدہ ہے. اس میں سب کا اتفاق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے. اس لیے جشن منانے والوں کو ذرا سا سوچ لینا چاہیے کہ 12 ربیع الاول کو جو جشن منایا جا رہا ہے وہ نبی کی ولادت پر ہے یا نبی کی وفات پر، کیونکہ نبی کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے. ولادت کا قول تو 9 ربیع الاول کا ہی زیادہ صحیح معنی ہے علماء. اور پھر یہ کہ یہ جشن آیا کہاں سے؟ کیا جشن منانے کا ہمیں کہیں جواز ہے، ہمیں اجازت ہے کہیں سے جشن منانے کی کسی کی ولادت پر؟ اور برتھ ڈے تو کسی کا بھی جائز نہیں ہے. اسلامی نقطۂ نظر سے برتھ ڈے منانا جائز نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ کسی کی ولادت پر 1 سال گزرنے پر، 2 سال گزرنے پر، یا 60 سال گزرنے پر، 70 سال گزرنے پر خوشیاں نہیں منائی جاتی، بلکہ افسوس کیا جاتا ہے، رویا جاتا ہے، ندامت ہوتی ہے کہ جس کام کے لیے اللہ نے بھیجا تھا وہ کام ہم سے ہوا نہیں، جس مقصد کے لیے بھیجا تھا وہ مجھ سے مقصد پورا نہیں ہوا. کس بات کی خوشی؟ یہاں تو رونے کا حکم ہے. جیسے جیسے آدمی کے دن گزر رہے ہیں وہ اپنی توبہ میں اضافہ کرے، اپنے استغفار میں اضافہ کرے، نہ یہ کہ خوشیاں منائے. خوشیاں تو وہ منائے جن کی جنت دنیا ہے، جن کی جنت ہی ہے، جن کی ابتدا اور انتہا جنہوں نے دنیا کو سمجھ رکھا ہے، وہ ان کے لیے زیبا دیتا ہے، مسلمان کے لیے نہیں. مسلمان سفر کے اندر ہے، یہ مسافر ہے. اسے کائے کا جشن؟ اس کا جشن تو تب ہوگا جب یہ منزل پہ پہنچے گا. کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل. حدیث پاک کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسا مسافر رہتا ہے، تم سب سفر میں ہو. منزل آخرت ہے، منزل آخرت. ہم لوگ چل رہے ہیں، سب چل رہے ہیں، اور چلتے چلتے قبر میں پہنچ جائیں گے. اور کب ہمارا سفر پورا ہو جائے ہمیں نہیں معلوم. ہماری منزل آخرت ہے. اس لیے جشن منانے کا کوئی سینس نہیں ہے. اور پھر برتھ ڈے بھی کس کا منایا گیا؟
کس کا منایا جا رہا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور محبت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اس پر۔ اور جو لوگ جشن نہیں مناتے ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ محبت نہیں کرتے، گستاخ رسول ہے، گستاخ رسول ہے۔ محبت رسول اور گستاخ رسول کا معیار کیا ہے، ضابطہ کیا ہے، اصول کیا ہے؟ یہ اصول ہے کہ جشن منائیں گے تو آپ محبت رسول کے دعوے دار ہوں گے، جشن نہیں منائیں گے تو گستاخ رسول کہلائیں گے۔ یہ اس کا ضابطہ ہے، یہ معیار بتایا اللہ نے۔ اللہ نے تو معیار بتایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ نے تو معیار بتایا۔ کیا معیار بتایا اللہ نے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی نبی کی اتباع کرو۔ یہ معیار ہے نہ اللہ اور اس کے نبی کی محبت کا، اتباع معیار ہے۔ اور آدمی غور کرے تو ہر محبت کا معیار اتباع ہوتا ہے، ہر محبت کا معیار اتباع ہے۔ ہر محبت اتباع پر کھڑی ہے، اگر اتباع ہے تو حقیقی محبت کہلائے گی، ورنہ نہیں۔ کوئی بیٹا اپنے باپ سے کہتا رہے میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن باپ کی ایک بات نہیں مانتا، باپ کا نافرمان ہے، باپ کی اتباع نہیں کرتا، یعنی بات نہیں مانتا باپ کی، تو باپ کیا کہے گا؟ تم جھوٹ بولتے ہو، اسے محبت نہیں کہتے۔ اگر مجھ سے محبت ہوتی تو میری بات مانتے، میرا کہنا مانتے، میرے بتائے ہوئے راستے پر چلتے۔ حال یہ ہے کہ ایک بات نہیں مانتے، اور جس راستے سے میں روکتا ہوں اسی راستے پر جاتے ہو، پھٹک رہے ہو اور کہہ رہے محبت ہے، یہ تمہاری محبت جھوٹی ہے۔ اسی طرح بعض لوگ وہ ہیں جو صرف محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن نبی کا اتباع کہیں سے کہیں تک زندگی میں نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کو ایسی جھوٹی محبتوں کی ضرورت نہیں، اللہ نے معیار بنا دیا، فاتبعونی یحببکم اللہ، تم میرا اتباع کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا، ورنہ اللہ بھی تم سے محبت نہیں کرے گا۔ اگر نبی کی اتباع، نبی کا کہنا ماننا اپنی زندگی میں نہیں ہے، اس لیے اصل محبت یہ ہے۔ تو جشن جو ہے وہ محبت کا معیار نہیں ہے، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے والے بن جائیں، یہ اصل محبت ہے، اور یہی شریعت کا دین کا خلاصہ ہے۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یہ پورے دین کا خلاصہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام 9 ربیع الاول کو اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ پیر کا دن صبح صادق کے وقت ابو طالب کے یہاں مکہ المکرمہ میں آپ کی ولادت ہوئی، یہاں تک بات ہو گئی تھی گزشتہ ہفتے۔ اس کے بعد دودھ پلانے کا مسئلہ آتا ہے۔ دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہوتی ہے، اس کو مدت رضاعت کہتے ہیں۔ رضاعت کے معنی دودھ پلانا، مدت رضاعت دودھ پلانے کے دن، دودھ پلانے کی مدت، اس کو مدت رضاعت کہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اب پہلا مرحلہ شروع ہوتا ہے ولادت کے بعد کہ آپ کو دودھ کون پلائے۔ عرب کا دستور یہ ہے، عرب کا دستور یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو گاؤں دیہات کے اندر بھیجا جاتا ہے، وہاں بچے کی جو دودھ پلانے کی مدت ہوتی ہے 2 سال کی، بچہ گاؤں دیہات میں رہتا ہے۔ اور عرب کے لوگ ایسا اس لیے کرتے تھے کہ اس سے 2 فائدے ان کو حاصل ہوتے تھے، بچے کے اندر فصاحت آتی تھی اور دوسرے شجاعت آتی تھی۔ جب بچہ گاؤں دیہات کے اندر رہے گا تو فصاحت سیکھے گا، عربی زبان سیکھے گا، اپنی مادری زبان سیکھے گا، کیونکہ اس وقت گاؤں دیہات کے اندر عربی بہت محفوظ تھی۔ آج کے برخلاف کہ آج ہمارے یہاں گاؤں دیہات کی بولی بہت خراب ہوتی ہے اور شہر میں کچھ نہ کچھ صحیح بولا جاتا ہے، وہاں عربی گاؤں دیہات کے اندر محفوظ تھی، عربی کلچر گاؤں دیہات کے اندر بہت محفوظ تھا، تو اس لیے بھیجا جاتا تھا تاکہ عربی کلچر سیکھے، عربی زبان سیکھے، فصاحت آئے اس کے اندر، اور دوسرے ان کے جو مد نظر ہوتا تھا وہ شجاعت ہوتی تھی، بہادری آئے، کیونکہ گاؤں دیہات کے بچوں کے اندر جو بہادری ہوتی ہے وہ شہر کے بچوں میں نہیں ہوتی۔ شہر میں تو ایک چھپکلی نکل آئے پورا گھر سے باہر ہو جاتا ہے، چھپکلی نکل آئے گھر کے اندر، سانپ نکل آئے تو پورے محلے کو پتہ لگ جاتا ہے سانپ نکل آئے، اور دیہات کے بچوں کو اس کی فکر نہیں ہوتی، کتنے سانپ مار دیتے ہیں وہ، شجاعت ہوتی ہے ان کے اندر۔
اور وہاں کی آب و ہوا پاکیزہ جو گاؤں کی ہوتی ہے وہ شہر کی نہیں ہوتی، اس لیے فصاحت اور شجاعت یہ ان کے مد نظر ہوتا تھا، اس لیے بچوں کو وہاں بھیجا جاتا تھا۔ اب نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ابھی کوئی عورتیں دیہات سے لینے والی نہیں آئی، تو ان کی ماں نے چند دن دودھ پلایا، 2-4 دن جتنے دن، اس کے بعد ہر سال دیہات سے عورتیں آتی تھی اور بچے لے کر جاتی تھی اجرت پر۔ جس سال نبی علیہ السلام پیدا ہوئے عورتیں دیہات سے آئیں، بہت ساری عورتیں آئیں، اس میں حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا بھی تھی، قبیلہ بنو سعد کی ایک خاتون۔ یہ سب سے تاخیر سے مکہ پہنچی، جب عورتیں مکہ آئیں بچوں کو لینے کے لیے یہ سب سے تاخیر سے پہنچی۔ وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس جو سواری تھی بہت لاغر، کمزور اور نحیف، ضعیف، اس کی وجہ سے حلیمہ سعدیہ مکۃ المکرمہ تاخیر سے پہنچی۔ اب عورتیں اپنے پسند کے بچے لے کر جا رہی ہیں اور حلیمہ مکۃ المکرمہ میں انٹر ہو رہی، داخل ہو رہی۔ جو عورتیں مکۃ المکرمہ سے واپس جا رہی تھی وہ عورتیں بھی حلیمہ کے آمنہ کے دروازے پر پہنچی، حلیمہ سے پہلے وہ پہنچی ہیں۔ انہوں نے جا کے معلوم کیا کہ بیوی کوئی بچہ ہے، اندر سے حلیمہ آمنہ کہتی کہ ہاں بچہ ہے، کہ اس کا باپ حیات ہے کہ نہیں، اس کا باپ وفات پا چکا، تو عورتیں واپس ہو جاتی، چھوڑ جاتی بچے کو۔ اس لیے چھوڑ جاتی کہ اس کی اجرت ہمیں صحیح نہیں ملے گی، کیا ملے گی اس کی اجرت، اس کا باپ ہی زندہ نہیں ہے، چھوڑ کر چلی جاتی۔ یہ دراصل محروم عورتیں تھیں جو در مصطفیٰ سے واپس ہو گئی، ان کو معلوم نہیں تھا کہ در مصطفیٰ پہ کیا مل رہا ہے اور کیا ملنے والا ہے، قسمت کا ستارہ گردش میں تھا، وہ عورتیں واپس ہو گئی اور قسمت کھلنے والی تھی حلیمہ سعدیہ کی۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو در مصطفیٰ سے واپس ہوتے ہیں خالی ہاتھ، جس طرح وہ عورتیں در مصطفیٰ سے خالی ہاتھ واپس ہوئی۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں مدینہ المنورہ جاتے ہیں، در مصطفیٰ پہ حاضر ہوتے ہیں، امام حرم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ جو عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، دیکھا ہوگا ہوٹلوں پہ کتنے لوگ بیٹھے رہتے ہیں، لیٹے ہیں، سگریٹیں پی رہے ہیں، صاحب چلیے نماز پڑھیں گے، کہتے ہیں ہماری نماز نہیں ہوتی ان کے پیچھے، امام کے پیچھے نماز نہیں ہو رہی۔ بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو اپنے گھر کے لیے امام متعین کیا ہو اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ امام جو ہے صحیح نہیں ہے، اس کے پیچھے ان کی نماز نہیں ہوتی۔ در حقیقت وہ لوگ بھی ان عورتوں کی طرح در مصطفیٰ سے محروم اور خالی ہاتھ واپس آتے ہیں، جس طرح وہ عورتیں در مصطفیٰ سے خالی ہاتھ واپس آ گئی، یہ بھی ان سے کم نہیں ہے۔ یہ کہہ کر واپس عورتیں چلی جاتی، حلیمہ اور آمنہ کا دل پھر بھر آیا کہ کاش کہ اس کا باپ زندہ ہوتا، میرے اس حسین خوبصورت بچے کو لے جاتا۔ آخر میں جب عورتیں واپس ہو رہی ہیں، حلیمہ مکہ میں داخل ہو رہی ہیں، عورتیں یہ کہہ کر جا رہی ہیں کہ حلیمہ ہم تمہارا انتظار نہیں کریں گے، اب ہم جا رہے ہیں، تم بہت تاخیر سے مکہ آئی ہو، تم آتی رہنا۔ حلیمہ کہتی ٹھیک ہے، حلیمہ بھی بچہ تلاش کرتی ہیں، کہیں بچہ مل جائے، کہیں بچہ نہیں ملا، بچے تو سب لے جا چکی نا۔ اب یہ پہنچی حلیمہ آمنہ کے دروازے پر اور کہا بیوی کوئی بچہ ہے، کہا کہ ہاں بچہ تو ہے، تم لوگ ہی نہیں، کہ کیوں، کہ اس کا باپ زندہ نہیں ہے۔ حارث ان کے شوہر باہر کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں حلیمہ جا دیکھ لے، اس یتیم بچے کو لے لے، شاید کہ اللہ تعالی ہماری زندگی میں برکت عطا فرما۔ برکت کی نیت کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیت پر فیصلے کر دیے، نیت پر فیصلے ہوتے ہیں اللہ کے یہاں، اور حضرت حلیمہ نے نیت درست کر لی کہ اللہ تعالیٰ اس یتیم بچے کی برکت سے ہمارے اندر، ہمارے قبیلے میں، ہمارے گھر میں برکتیں عطا فرمائیں گے، ایسی نیت کر لی اور گئی۔ کہاں ہے بچہ؟ کہ لیٹا ہوا ہے، سو رہا ہے، چادر جو ہے ان کے چہرے پر ڈلی ہوئی ہے، چادر ہٹائی حلیمہ نے، کیا دیکھتی ہیں آپ نے؟ آنکھیں کھولی، حلیمہ کو دیکھا، خوبصورت حسین بچے، حلیمہ پکار اٹھی کہ میں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا،
میں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ ادھر دادا عبد المطلب کو جب خبر ہوئی کہ بچہ ہوا ہے تو وہ جب دیکھنے پہنچے تو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ میں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ جو دیکھتا آمنہ نے دیکھا تو کہا میں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ اللہ پوچھتے ہیں جبریل تو بتا۔ جبریل کہتے ہیں آفا کہا گردید ام مہر بوتا ورزید ام بسیار خوبہ دید ام لیکن تو چیزیں دیگری، کہ میں نے پوری دنیا کا چکر لگایا۔ جبریل کہتے ہیں جبریل علیہ السلام سے زیادہ کوئی دنیا کو گھومنے والا ہوگا؟ جن کا ایک پر آسمان پہ دوسرا پر کھول دے تو زمین پر، اتنے بڑے فرشتے پوری دنیا کا چکر انہوں نے لگایا۔ یہی کہہ رہے ہیں کہ آفا کہا گردید ام، میں نے پوری دنیا کا چکر لگایا ہے۔ بسیار خوبہ دیدام، میں نے ایک سے بڑھ کر ایک چیزیں دیکھی ہے۔ مہر بوتا ورزیدام، یہاں تک کہ میں نے ایک سے بڑھ کر ایک حسین دیکھا ہے، اور ایسے ایسے حسین دیکھے ہیں جن کے حسن کی پوجا کی جاتی تھی، پرستش کی جاتی تھی جن کے حسن کی۔ ایسے حسین شاہکار میں نے دنیا کے اندر دیکھے کہ جن کی حسن کی پوجا کی جا رہی ہے۔ مہر بوتا ورزیدام بسیار خوبہ دیدام لیکن تو چیزیں دیگری۔ جبریل کہتے ہیں لیکن تو چیز ہی کوئی اور ہے۔ اللہ کہتے ہیں جبریل تم لوگ بحث کیوں کر رہے ہو؟ میں نے ایسا آج تک پیدا ہی نہیں کیا جو تم دیکھ لیتے۔ یہ اللہ کے خزانے میں ایک تھا جو اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا تھا، ایک ہی تھا اللہ کے خزانے میں، وہ تھا تو یتیم لیکن وہ تھا در یتیم۔ در یتیم کہتی ہیں یکتا موتی، جس کا کوئی دوسرا نہ ہو، ایسا یکتا موتی در یتیم تھے آپ۔ حضرت حلیمہ حضرت آمنہ سے اجازت لے کر ان کو گود میں لیتی ہیں، حضرت آمنہ ان کو گود میں دیتی ہیں اور ان کو لے کر باہر آتی ہیں۔ حارث ان کے شوہر باہر انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے آپ علیہ السلام کو اس اونٹنی پر سوار کیا جاتا ہے، اونٹنی ابھی چلتی نہیں ہے، کہا اس کو آگے کریے، اس بچے کو، اس بچے کو آگے کیا جاتا ہے، آگے لیا جاتا ہے اس بچے کو، تو آپ کی سواری تیز گام ہو جاتی ہے، تیز رفتار ہو جاتی ہے، اتنی تیز رفتار کے چند ہی لمحات میں وہ اپنی سہیلیوں سے جا ملتی ہیں۔ سہیلیاں کہتی ہیں کہ کیا بات ہے حلیمہ، کیا تم نے سواری بدل لی؟ کہا سواری نہیں، سوار بدل گیا، سوار بدل گیا، سواری تو وہی ہے، سوار بدل گیا۔ پہلے باغ میرے ہاتھ میں تھی، اب باغ بھاگ والے کے ہاتھ میں ہے، اب یہ رکے گا نہیں۔ وہ سہیلیاں پیچھے رہ گئی اور حلیمہ جو ہے آگے بڑھ گئی۔ جہاں جہاں سے آپ گزرتے، آپ کی سواری گزرتی، برکتیں ہی برکتیں آ جاتی، برکتیں آ جاتی، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں۔ جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ حلیمہ سوچ رہی ہے میں اس بچے کو لے کر تو جا رہی ہوں لیکن پلاؤں گی کیا اس کو دودھ پلانے کے لیے؟ حلیمہ اتنی غریب خاتون ہے کہ ان کی چھاتیوں میں دودھ نہیں اترتا۔ ان کا ایک بیٹا اور ہے عبداللہ، جو سگا بیٹا ان کا، یہ تو رضائی بیٹے ہوئے، آپ علیہ السلام سگا بیٹا عبداللہ ہے، وہ بھی بھوکا رہتا ہے، دودھ نہیں اترتا۔ بکریاں بھوکی ہے، اونٹنی بھوکی ہے، جس کی وجہ سے سواری کمزور، بکریاں کمزور، بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں اتر رہا۔ اب حلیمہ یہ سوچ رہی ہے کہ میں اس کو لے تو جا رہی ہوں، اتنا اچھا مہمان، اتنا خوبصورت حسین بچہ، اس کو میں گھر لے کر جاؤں گی، اس کو کھلاؤں گی کیا، اس کو دودھ کیا پلاؤں گی، میرے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حلیمہ کے دل میں خیال آ رہا ہے، ذہن میں یہ سوال گردش کر رہا ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا حلیمہ وہ اب تیرا گھر بعد میں ہوگا، وہ محمد کا گھر پہلے ہوگا۔ ساری رحمتوں کو، سعادتوں کو، برکتوں کو حکم دے دیا کہ جاؤ حلیمہ کے گھر میں ڈیرے ڈال لو۔ جب پہنچی حلیمہ اپنے گھر میں، شوہر بکری کا دودھ لگانے کے لیے بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ کو نیت صحیح تھی، اللہ تعالیٰ برکتیں دے گا۔ معلوم ہے کہ ابھی تک بکری دودھ نہیں دیتی تھی، کمزور بکری ہے، اس کے تھنوں میں دودھ نہیں ہے۔ اللہ کا نام لے کر اس بچے کی برکت کے ساتھ وہ برتن منگاتے ہیں، دودھ دوہنے بیٹھتے ہیں، برتن بھر جاتا ہے۔ حلیمہ اور برتن لاؤ، اور برتن لائی، اور لاؤ، سارے برتن۔ حلیمہ کہتی ہیں اب تو گھر کے سارے برتن ختم ہو گئے، دودھ ہی دودھ ہو گیا۔ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرنے کے لیے جاتی ہیں، حلیمہ کی بکریاں جن کو گھاس نہیں ملتا تھا، آج وہ بکریاں خوب پیٹ بھرتی ہیں۔ اب لوگ اپنے غلاموں سے، اپنے نوکروں سے کہتے ہیں تمہارا ناز ہو، تم اپنی بکریاں وہاں کیوں نہیں چراتے جہاں محمد کی حلیمہ کی بکریاں چرتی؟
ایسی برکتیں اللہ تعالیٰ نے قبیلہ بنو سعد کے اندر عطا فرمائی۔ تو نبی علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، برکتیں ہی برکتیں ہو گئی۔ 2 سال کی مدت دودھ پلانے کی حلیمہ کے پاس جو گزری ہے آپ علیہ السلام کی، 2 سال کے بعد حسب وعدہ حضرت حلیمہ ان کو لے کر مکہ آتی ہے۔ دل نہیں چاہ رہا، کیونکہ اس بچے کے اندر جو خوبیاں دیکھی تھی آپ نے، جو اس بچے کی وجہ سے جو برکتیں دیکھی تھی، جو آپ علیہ السلام 6 مہینے کے ہوئے تھے، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے آپ 2 سال کے ہو گئے۔ 2 سال کے ہو گئے تو ایسی آپ کی عادتیں اور ایسی حرکتیں جو ہوتی ہیں بچہ کرتا ہے جیسے 4 سال کا بچہ ہو، آپ ڈبل معلوم ہوتے تھے۔ اور شیمہ آپ سے بے حد محبت کرتی، حضرت شیمہ بے حد محبت کرتی، جو آپ کی رضاعی بہن حضرت حلیمہ کی بیٹی، لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ شیمہ آپ سے بے حد محبت کرتی تھی، اور وہ اس انتظار میں رہتی تھی میری ماں کہیں جائیں، میں اس پیارے سے بچے کو گود میں لے کر خوب کھلاؤں، کیونکہ کھلانے نہیں دیتی تھی زیادہ، بچہ ہے ابھی، گرا دے کہیں، اس انتظار میں رہتی تھی۔ حلیمہ کہیں جاتی، شیمہ ان کو گود میں لیتی، جب وہ لوری پڑتی تھی پورا گھر وجد کے اندر آ جاتا تھا۔ کتابوں کے اندر وہ لوری لکھی ہے، یا ربنا ابقی لنا محمدا حتی اراہ یافعا وامردا ثم اراہ سیدا ومسودا واکبد عادیہ لنا ومحمدا، یہ لوری پڑتی تھی، اے ہمارے پروردگار محمد کی عمر کو دراز کر دے، یہ حلیمہ لوری پڑتی تھی، محمد کی عمر کو دراز کر دے، یا ربنا ابقی لنا محمدا حتی اراہ یافعا وامردا، یہاں تک کہ میں اس کو نوجوان طاقتور آدمی دیکھوں، ثم اراہ سیدا ومسودا، یہاں تک کہ میں اس کو سردار دیکھوں، واکبد عادیہ لنا محمدا، اور ہمارے محمد کے جو دشمن ہوں یا اللہ اس کی جڑیں کاٹ دے۔ یہ دعا آپ لوری پڑھتی تھی۔ بچپن کے بعد بہت جب شیمہ بوڑھی ہو گئی، اس وقت کا واقعہ ہے غزوہ حنین ہوا، بہت سارے قیدی 6000 قیدی قید ہو کر نبی علیہ السلام کے پاس آئے، بہت سارا مال غنیمت بھی صحابہ کو حاصل ہوا، ان قیدیوں میں آپ کی رضاعی بہن شیمہ بھی تھی۔ اب وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے اپنے بھائی سے ملنا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ محمد نبی علیہ السلام کی تو کوئی بہن نہیں ہے۔ اب آپ علیہ السلام کو جا کر بتاتے ہیں ایک عورت ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے اپنے بھائی سے ملنے دو۔ اب آپ علیہ السلام بھی کہتے ہیں میری تو کوئی بہن نہیں ہے، کیا ان کو اندر بلا، ان کو بلا لو۔ آپ گئے تو آپ پہچان گئے کہ یہ میری بہن شیمہ ہے۔ شیمہ نے کہا میں شیمہ ہوں، وہی بہن جو تمہیں گود میں لے کر لوریاں دیا کرتی تھی۔ ایک نشان بتایا کہ آپ نے بچپن میں مجھے کاٹ لیا تھا۔ آپ علیہ السلام پہچان گئے اور آپ کے اکرام میں چادر بچھا دی اور حضرت شیمہ کو اس پر بٹھایا اور بہت سارا اعزاز و اکرام کیا، بہت سارے ہدایہ آپ کو دیے۔ صحابہ سے کہا ان کو ہدایہ دو۔ صحابہ وہ مال غنیمت جو ان کو حاصل ہوا تھا، بہت سارے ہدایہ لے کر مال غنیمت کا جو ہدایہ تھے، جو مال تھا، ان میں سے ہدایہ بنا کر جو ہے حضرت شیمہ کی خدمت میں لے آئے۔ اور نبی علیہ السلام نے شیمہ کی سفارش پر 6000 قیدیوں کو رہا کر دیا اور جو مال غنیمت حاصل ہوا تھا سب واپس کر دیا۔ جب یہ حسن سلوک شیمہ نے دیکھا اور ان 6000 قیدیوں نے دیکھا، سب کے سب اسلام لے آئے، سب کے سب مسلمان ہو گئے، شیمہ سمیت پورے 6000 قیدی وہ مسلمان ہو گئے۔ حلیمہ سے یہ شیمہ سے ملاقات ہوئی آپ کی۔ بہرحال یہ 2 سال کی مدت آپ کے پاس گزری۔ 2 سال کے بعد حلیمہ نے چاہا کہ ان کو واپس لے جائے، حسب وعدہ دل نہیں چاہ رہا لیکن واپس تو لے جانا ہے۔ آپ مکہ المکرمہ واپس آئیں، مکہ کے اندر ایک وبا پھیلی ہوئی تھی، آپ کو ایک بہانہ مل گیا، دوبارہ ان کو رکھنے کا ایک پھر طریقہ مل گیا۔ انہوں نے درخواست کی کہ اس بچے کو دوبارہ مجھے دے دو، ابھی وبا بھی پھیلی ہوئی ہے، میں پھر دے جاؤں گی اس بچے کو۔ تو اس طرح 2 سال اور ان کے پاس رہے وہ حلیمہ کے پاس۔ 4 سال کی مدت آپ علیہ السلام کی حلیمہ کے پاس گزری۔ اس کے بعد پھر آپ اپنی والدہ آمنہ کے پاس آئے، لیکن ابھی قسمت کچھ اور کہہ رہی ہے۔ جب آپ علیہ السلام آمنہ کے پاس آئے، آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت نیک خاتون ہیں، بہت پیار کیا انہوں نے اپنے بچے کو اور چاہا کہ اب اس کو اپنے ننیحال ملا لاؤں جا کے۔ وہ اپنے ننیحال لے کر گئی بچے کو۔ تو 2 سال اور آپ اپنی والدہ، پھر وہ قصہ ہے پورا کہ آپ ننیحال سے واپس آ رہی تھی، راستے میں مقام ابوا پر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ 2 سال رہے اپنی والدہ کے پاس۔ 6 سال کی عمر تھی آپ کی، اپنی والدہ دنیا سے رخصت ہو چکی۔
بہرحال یہ آپ کی مدت رضاعت ہے، ولادت کے بعد یہ رضاعت کا آج مجھے بیان کرنا تھا، اس کے بعد اور بھی انشاءاللہ سیرت پہ کنٹینیو بیان ہوتے رہیں گے پورے مہینے۔